بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی۔ تو ناظرین، امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن 3 شخص عرش الہی کے سایہ میں ہوں گے، جس دن اس سایہ کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ خوش نصیب کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک وہ شخص جس نے میرے کسی مصیبت زدہ امتی کی مدد کی، اور دوسرا وہ جس نے میری کوئی سنت زندہ کی، اور تیسرا وہ شخص ہے جس نے کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس اسلاف کرام میں سے ایک شخص کی شدید تمنا تھی کہ وہ حج کرے۔ اسی سے مجھے روایت کیا گیا ہے کہ اس نے پیسہ اکٹھا کر کے 500 دینار جمع کر لیے اور بغداد میں حج کے لیے جانے والے قافلے کے ساتھ داخل ہو گیا، اور راستے میں وہ کچھ سامان لینے کے لیے بازار گیا تو اسے راستے میں ایک عورت ملی۔ اس نے کہا، اللہ تجھ پر رحم کرے، میں ایک شریف عورت ہوں، میری بچیوں کے پاس زیب تن کرنے کے لیے کپڑے نہیں، اور گزشتہ 4 دن سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا۔ اس عورت کی یہ التجا اس مرد مجاہد کے دل میں گھر کر گئی، لہذا اس نے 500 دینار اس عورت کو دے دیے اور کہا کہ گھر چلی جاؤ اور بچیوں کے لیے کپڑے اور کھانے پینے کا سامان خرید کر لے جاؤ۔ اس عورت نے رب تعالیٰ کی تعریف کی اور واپس چلی گئی۔ اس عورت کے واپس جانے کے بعد انہوں نے بھی واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اتنی دیر میں قافلہ چلا گیا تھا اور اس کے پاس رقم بھی نہ تھی، لہذا اس نے راستے میں ہی پڑاؤ کا فیصلہ کیا تاکہ کم از کم حجاج کا دیدار ہی کر لے گا، اور اس طرح اپنے جذبات کی تسکین بھی کر لے گا۔ آخر کار ایسا ہوا کہ حاجی واپس لوٹنا شروع ہو گئے۔ جب ان کا قافلہ اس جگہ سے گزرا جہاں اس کا قیام تھا تو وہ ایک ایک حاجی کے پاس گیا اور ان سے بہت عقیدت و سوز سے ملتا اور پوچھتا، میرے بھائیوں بتاؤ، جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑی تو کیا منظر اور کیفیت تھی اور کیسا محسوس کیا؟ جب مقام ابراہیم پر نوافل ادا کیے تو کیا عالم تھا؟ لوگ اس کی اس حالت سے حیران ہو جاتے اور کہتے، بھائی ہم سے کیوں پوچھ رہے ہو جبکہ تم خود بھی ہمارے ساتھ ان مناسک کی ادائیگی میں موجود تھے؟ وہ کہتے کہ میں کسی مجبوری کے باعث نہیں جا سکا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، کیونکہ ہم سب نے نہ صرف تمہیں دیکھا بلکہ خانہ کعبہ میں بآواز بلند یہ اعلان بھی کیا گیا تھا کہ فلاں بن فلاں کا حج اللہ پاک نے قبول فرما لیا ہے۔ اس پر اس نے کہا کہ جب میں گیا ہی نہیں تو کیسا حج اور کیسی قبولیت؟ اسی پریشانی کی حالت میں وہ شخص سو گیا اور اسے سوتے ہی پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں، تجھے لوگ حج کی مبارکباد دے رہے ہیں، تو اس پر تعجب نہ کر، تو نے بے کس کی مدد کی، کمزور کو غنی کیا، میں نے رب تعالیٰ سے تیرے لیے التجا کی تھی، اس نے تیری ہی شکل کا ایک فرشتہ پیدا کر دیا ہے، وہ ہر سال تیری طرف سے حج کرتا رہے گا، تم چاہو تو حج کرو، چاہو تو حج نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ اس شخص کی قسمت کے کیا کہنے کہ اس کا نہ صرف حج قبول ہو گیا بلکہ قیامت تک اس کی شکل کا فرشتہ ہر حج ادا کرتا رہے گا۔ یہ انعام اس شخص کو انسانیت کا درد بانٹنے اور دکھی خاندان کی مدد کرنے کا صلہ ملا۔ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق مخلوق خدا کی مدد کر کے اپنے لیے خدا کی رضا کو یقینی بنانا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔